حاصل کلام یہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نومینیشن آج رد ہو چکا ہے، کینسل ہو گیا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے میرے بھائی آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ کیا مولانا عبداللہ سالم کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملا، اور ٹکٹ کیوں نہیں ملا۔ ان کی ایک ویڈیو آپ کو ملاحظہ کر کے جانا کہ ان کو آخر ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا۔ میرے ناظرین، جہاں تک مجھے علم ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹکٹ مولانا عبداللہ سالم کو نہیں ملا، اور جو ہے ملتا، لیکن انہوں نے پارٹی سے پہلے جب ٹکٹ کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا دوسرے لوگوں کی افواہوں میں آ کر کے۔ میرے ناظرین، ہم ٹکٹ کے لیے ایم آئی ایم میں شامل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جو ہے ایم آئی ایم میں ہمارا شامل ہونا یہ ہے کہ جو ہے ایم آئی ایم ہمارے مدعوں پہ آواز اٹھاتی ہے، ہمارے مدعوں کو لے کر کے سنسد تک پہنچتی ہے، اور جو ہے ہر مدعے پر وہ بے باکی کے ساتھ بولتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے ٹکٹ کے لیے ایم آئی ایم میں شامل نہیں ہوئے۔ بہرکیف ان کی ویڈیو آپ سنیں گے، لیکن ٹکٹ کے اعلان سے پہلے جو ہے مولانا عبداللہ سالم نے ٹکٹ کو پارٹی کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، آپ ان کی ویڈیو کو دیکھیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائی، اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی حکایت سناؤں گا، اسے ضرور سن کر کے جانا۔ اور چینل پر نئے آئے ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ہم سے جڑ جانا، اس لیے کہ ہم آپ کو سچی پکی خبریں دینے کے لیے حاضر خدمت رہتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہے ہم دین اسلام سے جڑی ہوئی باتوں کو آپ تلک پہنچاتے ہیں۔ ہم وہ باتیں آپ تلک لانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ آج ہم کیسے ہیں، اور پہلے کا دور کیسا تھا، پہلے کیسے اللہ والے تھے، آج ہم کیسے ہیں۔ میرے ناظرین، اللہ کے بندوں میں دیکھیں کہ آج ہم کیسے ہیں، اور پہلے کے دور کے لوگ وہ کیسے رہا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے مولانا عبداللہ سالم صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حکایت سنیں گے۔ میرے بھائی، بہت اہم حکایت ہے، دیناروں بھری تھیلی۔ میرے بھائی، وہ کیا ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ حاصل کلام یہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نومینیشن آج رد ہو چکا ہے، کینسل ہو گیا۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، ایک ضروری خبر لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میسج کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی 15-20 دن سے سیاسی ماحول گرم تھا، اور ہم کسی پارٹی کے لیے محنت اور کوشش کر رہے تھے اس کی ٹکٹ کے لیے۔ یہ بات آپ سب بخوبی جانتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آخر وقت میں ہمیں نا امیدی ہاتھ لگی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کام کرتا ہے کسی پلیٹ فارم سے، 5 سال سے کوئی گھر بناتا ہے، 10 سال سے کوئی ایک آشیانہ سجاتا ہے، عین وقت میں اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں ہمت دی کہ نہیں مولانا، آپ کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ فیصلہ بالکل مضبوط ہوا کہ نہیں، الیکشن نومینیشن فائل کرنا چاہیے۔ تو ہم نے آخر وقت میں، چونکہ ہماری پہلے کی جو تیاری تھی وہ ٹکٹ کے حساب سے ہم نے تیاری کی تھی، اور ابھی جو ہم نے ٹکٹ نہ ملا تو اس کے بعد ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کی جو تیاری کی، اور پھر ہم کل نومینیشن کے لیے پہنچے۔ 25 سے 30 منٹ کا وقت ہمیں ملا تھا نومینیشن ہال میں پہنچنے کے لیے۔ ہم پہنچے، نومینیشن ہم نے فائل کیا۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں اڑا رہے ہیں کہ مولانا نے ضروری ڈاکومنٹس نہیں دیا جس کی وجہ سے آج ان کا نومینیشن رد ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں، میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس کے فوٹو اور اس کے زیروکس ہم نے کرا لیے تھے۔ تقریباً سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کیے جو بھی ضرورت پڑتے ہیں نومینیشن فائل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں پر جو اے ڈی ایم یا آر او ہوتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ آپ اگلے دن یہ ڈاکومنٹ جمع کر دیں۔ اگر ہمارے ڈاکومنٹس میں کمی ہوتی تو ہمیں نوٹس کیا جاتا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ حاصل کلام یہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نومینیشن آج رد ہو چکا ہے، کینسل ہو گیا، اور کس وجہ سے ہوا ہے اس پر تحقیق چل رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے، ورنہ ہمیں اس وقت کوئی نوٹس نہیں دی گئی کہ آپ کو یہ پیپر جمع کرنا۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈاکومنٹس ہم انتظام کر کے دیتے، لیکن ہمارے پاس کوئی نوٹس نہیں تھا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ شرپسندوں نے اس کے پیچھے سرپسندی کی ہے، اللہ اس کو خود ہی سزا دے گا۔ رہی بات یہ کہ اب آگے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت اور حوصلہ، میں ہارا نہیں ہوں۔ اب ایک نئے دور، ایک نئے پلیٹ فارم کی شروعات انشاءاللہ سیمانچل کی دھرتی پر ہم کریں گے، اور ایک سچی اور ایک مضبوط قیادت
سیمانچل سے اٹھے گی، ایک مورچہ تیار ہوگا جو زبانی قیادت نہیں، جیسا کہ آج کچھ لوگ زبان میں قیادت کی باتیں خوبصورت سے کرتے ہیں لیکن زمین پر وہ زیرو ہے. لیکن انشاءاللہ سیمانچل کا بیٹا، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا. ہم لوگ مل جل کر انشاءاللہ ایک نئے دور اور ایک نئے پلیٹ فارم کو شروع کریں گے، اور سیمانچل کو آنے والے دنوں کے اندر ایک نئے پلیٹ فارم کے ذریعے سے سیمانچل کو انصاف ملے گا، ایک نئی تحریک ملے گی. انشاءاللہ یہ میرا عزم ہے، یہ میرا ارادہ ہے. یہی خبر آپ سب کو دینا تھا. آپ مایوس مت ہوئیے. یہ سب پروسیس اور پرکریا ہوتے ہیں سیاست کے. بہت سے لوگ سوال بھی کر رہے ہوں گے کہ مولانا اب آپ کیا کیجیے گا. تو سیاست ابھی جو ہماری زندگی کے ریگولر جو ہمارے کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے. سیاست سے زندگی نہیں تھم جاتی ہے. شاخ سے جھڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں. ہم آندھیوں سے کہہ دو کہ ذرا وہ اپنے اوقات میں رہیں. اسی لیے میں ڈرا نہیں ہوں، میں گھبرایا نہیں ہوں. انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہا، آپ کی دعائیں رہیں، اللہ کا فضل رہا تو انشاءاللہ سیمانچل کو بدلیں گے. کچھ گندے لوگوں کی گندی ذہنیت سے، کچھ جھوٹے اور کچھ مکار لوگوں کی ان کے فریب سے سیمانچل کے عوام کو اور یہاں کے ماحول کو نکالیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا. یہ تھے مولانا عبداللہ سالم صاحب جنہوں نے MIM سے استعفیٰ دے دیا. ان کا ٹکٹ کٹ گیا. بارکیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ MIM نے مولانا عبداللہ سالم کو ٹکٹ نہیں دیا، بلکہ غلط کیا ہے. مولانا عبداللہ سالم صاحب کو ٹکٹ دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے 8-10 سال سے جو ہے پارٹی کی خدمت کی، پارٹی کو وہاں تک پہنچایا جہاں پارٹی کو کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن بارکیف نہیں دیا تو کیا کر سکتے ہیں ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جو ہے اختر الایمان نے پیسے لے کر کے ٹکٹ کو بیچ دیا. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ YouTube فیس بک پر ڈالیے یا اسے سامنے لائیے. بارکیف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، سب واہ واہی میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے ناظرین، واہ واہی میں نہ جائیں. بات اللہ کی ہے، ٹکٹ نہیں دیا تو کیا کر سکتے ہیں. ٹکٹ اسی کو ملتا ہے جو جیت کی قدر، جو جیت کی اہمیت رکھتا ہو، جو جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ ہم جیت جائیں گے، اسے پارٹی فیصلہ کرتی ہے، اسے پارٹی ٹکٹ دیا کرتی ہے. لیکن اب کیا کیا جا سکتا، ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا. نہیں دیا تو کیا کریں. لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میرے بھائی، اگر کسی ایک کو ٹکٹ نہیں دیا تو ہمیں اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. ہمیں MIM کو جو ہے جتانا ہے، اس لیے کہ MIM کے اگر جیتے گی تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی آواز کو سنسد میں اٹھائے گی، آپ کے ہر مدعے پر وہ بات کرے گی. لیکن اگر وہ ہار جائے گی تو پھر کون تمہاری باتوں کو پہنچائے گا. ایک بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہیں جنہوں نے تمہاری آواز کو نہ جانے کہاں تک پہنچا دیا. بارکیف میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ حکایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. آپ نے ویڈیو کو دیکھ کر کے خود فیصلہ لے لیا ہوگا. اگر آپ نے فیصلہ لے لیا ہے تو کمنٹ میں آپ ضرور اپنی رائے دے کر کے جانا. اب آئیے اس حکایت کی طرف بڑھتے ہیں جو حکایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک شخص جو ہے مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا اور ایک تھیلی اس کے سپرد کر دی جس میں 1000 دینار تھے، اور کہا کہ میرا لڑکا جب بڑا ہو جائے تو اس تھیلی سے جو تو پسند کرے اسے دے دینا. یہ کہہ کر وہ مر گیا، اور جب اس کا لڑکا بڑا ہوا تو اس شخص نے اسے خالی تھیلی دے دی اور 1000 دینار خود رکھ لیے. لڑکا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان فرمایا. آپ نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ 1000 دینار اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس کے والد نے مرتے دم تجھ سے کہا تھا کہ اس تھیلی سے جو تو پسند کرے اسے دے دینا، اور اس تھیلی سے تم نے دیناروں ہی کو پسند کیا ہے، اس لیے تم نے انہیں رکھ لیا. لہذا دینار جو تو نے پسند کیے ہیں حسب وصیت اسے دے دو. چنانچہ ناچارہ اسے وہ دینار دینے پڑے. میرے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا. اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جاتے وقت وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میرا بچہ اس لائق ہو جائے، جب جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے تو اس کو دے دینا، تو میرے ناظرین جو ہے ان کی امانت کو ان کے حوالے کر دو. اس لیے کہ امانت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہوا کرتا ہے. ہم کسی کے امانت میں خیانت کر کے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ دنیا کی دولت کتنے دن کھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اگر کسی نے کسی کا قرض
قرض لیا ہے اور اس نے اس کا ادا نہیں کیا ہے، یا کسی نے وصیت فرمائی کہ یہ پیسہ میرے بچوں کو دے دینا اور اس نے کھا لیا، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد اس کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ دین اسلام کا قانون ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ کسی دنیا دار کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ کسی کے بدلنے سے بدل جائے، یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھنا دنیا میں تم اپنی منمانی تو کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں تمہاری منمانی نہیں چلے گی، آخرت میں رب کا حکم چلے گا، آخرت میں رب کا فرمان چلے گا۔ تو میرے ناظرین، ہمیں ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہاں کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی صرف رب کی ذات رہنے والی ہے۔ آگاہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میرے ناظرین، ایسے اعمال کر کے جاؤ، ایسے کارنامے کر کے جاؤ کہ دنیا تمہیں یاد رکھے اور تم مسکراتے ہوئے جاؤ اور یہ کہتے ہوئے جاؤ، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری آخری۔ دنیا رو رہی ہو، تم مسکرا رہے ہو، ایسے اعمال کر کے جاؤ، دنیا رو رہی ہو، تم مسکرا رہے ہو اور فرشتے وہاں انتظار کر رہے ہو، نبی کا چہیتا آ رہا ہے، رب کو ماننے والا آ رہا ہے۔ میرے بھائی، ایسے اعمال کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کر دینا۔